بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام وقاص احمد بیگ ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور میری اس گفتگو پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں گے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ملک بھر میں ہونے والی اہم خبروں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں۔ بعض دفعہ یہ اپڈیٹ جو ہے کچھ تاخیر کا شکار بھی ہو جاتی ہے، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، نجی مصروفیات کی وجہ سے۔ ابھی آج ہم جس خبر پہ بات کریں گے انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے طاقت کے نشے میں چور ایک نوجوان کی۔ ناظرین، یوں تو پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں، تقریباً پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ، ہر انسان جو ہے وہ اس چیز سے واقف ہوگا کہ کہیں بھی کوئی بھی کیس ہو جائے، جو طاقتور ہے کامیابی جو ہے وہ اسی کی طرف جاتی ہے، چاہے اس کو وہ کامیابی خریدنی پڑے، چاہے وہ اس کو کامیابی جو ہے اس کے عہدے یا رتبے کی بنیاد پہ بھیک کی صورت دے دی جائے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ شہر اقتدار اسلام آباد کے علاقہ G11 میں جو واقعہ پیش آیا، جس میں کشمالہ طارق صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ ملوث پائے گئے، چشمدید گواہ اور جو اس حادثے میں سروائیو کر جانے والے ایک نوجوان کی ویڈیو بیان جو منظر عام پہ آیا ہے، اس ویڈیو بیان کو یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو بیان کی روشنی میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ ایک پراڈو جو کہ ایک لینڈ کروزر جو کہ فراٹے بھرتی ہوئی G11 کے علاقے سے گزر رہی تھی، اور چشمدید جو لوگوں کے بیانات سامنے آئے ہیں اب تک، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 6 سے 7 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک لینڈ کروزر ہو تو اس کے پیچھے 6-7 ویگو ڈالے اور اس طرح کے آج کل کچھ ڈالوں کی نئی اقسام جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، جو فراٹے بھرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوا G11 کے علاقے میں بھی، شہر اقتدار ہے، یہاں پہ کشمالہ طارق جن کی کچھ عرصہ پہلے شادی بھی ہوئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک گاڑی میں سوار تھیں، جبکہ دوسری لینڈ کروزر میں سوار ان کا بیٹا اذلان جو کہ ماشاءاللہ جوان ہے، اور اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ موجود تھا، اور یہ فراٹے بھرتے ہوئے جا رہے تھے کہ G11 کے قریب اشارہ توڑنے پہ، مطلب جب لائٹ سرخ ہو جاتی ہے تو ایک طرف کے لوگ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں جن کی لائٹ سرخ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف والوں کو روڈ کراس کرنا ہوتا ہے۔ اب طاقت کے نشے میں چور اس نوجوان نے سوچا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اس ریڈ لائٹ کا، ایسی ریڈ لائٹیں تو بہت سی لگی ہوئی ہیں شہر میں، لیکن کیا کریں کہ شہر میرے باپ کا ہے، چونکہ طاقت میرے پاس ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اشارہ ریڈ ہونے کے باوجود، مطلب سگنل جو ہے وہ دکھا رہا ہے، سرخ رنگ جو ہے وہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے سگنل پہ موجود ہوتا ہے۔ تو اذلان جو ہے وہ اپنی گاڑی فل سپیڈ سے فراٹے بھرتے ہوئے بند سگنل ہونے کے باوجود وہاں سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری سائڈ سے آنے والے بیچارے جو افراد ہیں، جس میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، کوئی کار والا ہے، کسی کے پاس بائک ہے، ان میں جا ٹکراتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں ان کی موقع پہ موت ہو جاتی ہے۔ اب جن 4 افراد کی موقع پہ موت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی غریب گھروں کے لوگ ہیں، کوئی اس شہر میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو کوئی اس شہر میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ شہر اقتدار بالکل تحریک انصاف کی حکومت، جہاں کہا جاتا تھا کہ انصاف آپ کی دہلیز پہ پہنچے گا، اور اسی حکومت کی ناک کے نیچے اسی شہر میں جہاں تمام تر حکومتی سربراہان موجود ہوتے ہیں، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور انتہائی افسوس کا عالم یہ ہے کہ یہاں اس واقعے پہ یہ چیز جو ہے یہ کچھ واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ شاید پاکستان میں قانون جو ہے وہ صرف طاقتور کی رکھوالی کے لیے ہے۔ اذلان جو کہ بالغ بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اور لینڈ کروزر چلا بھی رہا ہے، واقعے کی کچھ دیر بعد 4 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری، جیسے ہی عدالت جائیں گے وکیل کوئی نہ کوئی جھوٹ بولے گا اور سامنے سے یہ کہا جائے گا کہ مائی باپ آپ آ گئے ہیں، آپ لے جائیے ضمانت اپنی، تاکہ پولیس جو ہے وہ ان کو تنگ نہ کر سکے۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ان افراد کی کہانی جو آئے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غریب کو کچلتے مسلتے رہتے ہیں۔ شاید اس خبر کو بھی دیگر خبروں کی طرح نظر انداز کر دیا جاتا، اس پر بات نہ کی جاتی،
لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سی باتیں سرگرم تھی، گاڑی کون چلا رہا تھا، گاڑی کون نہیں چلا رہا تھا، اور اس چیز کی وضاحت کے لیے تو بڑا سیدھا سیدھا ٹیسٹ کیس ہے یہ شہر اقتدار اسے کہا جاتا ہے، اسلام آباد، اور پورے اسلام آباد کے اندر ہر سگنل پہ تقریباً کیمرے موجود ہیں، اور لاہور سے یہ سفر جو ہے اسلام آباد کی جانب اگر جاری تھا تو کیوں نہ تمام سی سی ٹی وی کیمروں کو ہی دیکھ لیا جائے کہ ان میں گاڑی چلانے والا بندہ جو ہے وہ واضح طور پہ دکھائی دے جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی طاقتور جو ہے وہ کہیں پھنسنے لگتا ہے تو تمام قوانین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کی حفاظت کو پہنچ جاتے ہیں، اور غریب جو ہے مرتا ہے تو مر جائے، چونکہ سڑک تو ہے ہی امیروں کے باپ کی۔ پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ شاید جس کے نیچے لینڈ کروزر آ گئی ہے اس کی گردن میں ایسا سریا آ گیا، اور یہ سریا نہ جانے کہاں سے جو ہے اس سریے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سر تک کیسے پہنچ جاتا ہے، یہ چیز جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی تھی، ہیش ٹیگ چل رہا تھا کہ جی کشمالہ طارق کے بیٹے کا جو کار ایکسیڈنٹ ہے جس میں 4 افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، یہ حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ ہیں سچ میں یہ واقعی اس حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر یہ واقعہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے تو پھر میں سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ چلانے والوں سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ساہیوال والا واقعہ جو ہے وہ کیا ٹرائی بال تھا؟ جس طرح ہمارے یہاں بچپن میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب گلی محلوں میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی، پہلی بال پہ اگر کوئی آؤٹ ہو گیا تو فوری طور پہ شور کرنا شروع کر دیتے تھے کہ جناب نہیں یہ تو ٹرائی بال تھی۔ تو کیا ساہیوال والا واقعہ ٹرائی بال تھا، یا وہ شخص جو اے ٹی ایم کو زبان نکال کے دکھاتا تھا وہ ٹرائی بال تھا؟ کتنے ٹرائی بال دیں گے آپ، کتنے ٹیسٹ کیس دیں گے آپ اس حکومت کو؟ ابھی گزشتہ دنوں چند روز قبل جو ہے فیصل آباد میں پولیس کے ہاتھوں ایک بے گناہ نوجوان جو ہے وہ مارا گیا، کیا وہ ٹیسٹ کیس نہیں تھا؟ ہمیں اس چیز کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جیسے ہی آپ کے نیچے ایک لینڈ کروزر آئی تو آپ کی گردن میں سریا جو ہے وہ نہ جانے کہاں سے آ جاتا ہے۔ غریب شخص کو بالکل جو ہے انسان تصور نہیں کیا جاتا، بڑی بڑی فراٹے بھرتی گاڑیاں، اور شہر اقتدار میں تو دیکھیں تو ہر دوسری گاڑی پہ آپ کو نیلی بتی دکھائی دے گی، یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شہر پولیس والوں کا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ بہت سی گاڑیوں کے اوپر اللیگل جو ہے نیلی بتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللیگل نیلی بتی کا استعمال جو ہے اس کو ابھی تک اسلام آباد میں شہر اقتدار میں قانون نہیں روک سکا۔ تو ایسے جو واقعات ہیں جن کو غریب عوام، جن کو عام آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیش ٹیگ بنا رہا ہے کہ یہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، تو بھائی اس سے پہلے جو کیسز آئے ہیں کیا وہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں تھے؟ نہ ان میں کوئی خاطر خواہ انصاف ملا اور نہ ہی اس واقعے سے کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ اب شہر اقتدار سے کچھ دوستوں سے بات ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ جناب حادثے کے فوری بعد ان روٹس کے، جن روٹ سے وہ گاڑی آئی تھی اور جہاں حادثہ ہوا، وہاں کے کیمروں کو جو ہے خراب بتا کے، فنی خرابی بتا کے دوبارہ سے کیمرے مرمت کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ کل یہ بتایا جا سکے کہ بھائی حادثے کے روز جو ہے کیمرے خراب تھے۔ اب اچانک سے حادثے کے فوری بعد وہ کیمرے جو ہیں وہ صحیح کرنے کی کیسے نوبت آ گئی؟ کہیں یہ واقعہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ان کیمروں کے اندر ریکارڈ موجود ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے کیمرے لگانے کے بہانے میں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے، امید کرتے ہیں کہ شاید حکومت اس معاملے پہ جو ہے کچھ غریبوں کو انصاف دلا سکے۔ 4 نوجوان، 4 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایک نوجوان اس حادثے میں جو زخمی ہوا، جو سروائیو کر رہا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ بچ جائے اور وہ عدالت میں بیان دینے کے قابل ہو جائے تو اس کا بیان بھی کافی ہوگا اس نوجوان کے لیے جو گاڑی چلا رہا تھا، چونکہ زخمی افراد جو سروائیو کر رہا ہے، جو ہاسپٹل کے اندر بستر مرگ پہ موجود ہے، اس کا جو ویڈیو بیان ابھی تک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے اور سامنے آیا ہے، اس میں اس کی جانب سے باقاعدہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ گاڑی جو ہے کشمالہ طارق کا بیٹا اذلان ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فوری طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پیچھے سیٹ پہ بیٹھے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی جو ہے، اگر آپ نے موقع کی ویڈیو دیکھی ہوں جو اس وقت وہیں پہ موجود کچھ نوجوانوں نے بنائی تھی، تو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی جو ہے اس کو ودن سیکنڈ موقع واردات سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا، فوری طور پہ اس کو نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ تحریک انصاف کے لیے ٹیسٹ کیس تو میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ تحریک انصاف کی وہ جو تحریک تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انصاف جو ہے وہ ہر پاکستانی کی دہلیز تک پہنچے گا، مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ریاست مدینہ کے نام سے قائم ہونے والی اس حکومت، جو کہ ریاست مدینہ ثانی کہا جاتا تھا،
کہ عمران خان صاحب بڑا اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ ریاست مدینہ ثانی بنائیں گے اور ریاست مدینہ والا نظام لائیں گے، تو ریاست مدینہ میں تو ایسا نظام نہیں تھا کہ کوئی بندہ طاقت کے نشے میں چور 4 افراد کی جان جو ہے وہ لے لے اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے اندر، مطلب جتنے لوگوں کی جان لی اس حادثے نے، حادثے کے ذمہ دار کو اتنے ہی گھنٹوں کے اندر آپ بیل بیفور اریسٹ دیتے ہیں، ضمانت قبل از گرفتاری دیتے ہیں اور اس کو یہ شاباش دیتے ہیں کہ بیٹا تو امیر ہے، تو شہر کو، تو اس ملک کو اپنے باپ کا سمجھ، اس کی سڑکوں کو اپنے باپ کا سمجھ، اس میں گھومنے والے جو کمزور لوگ ہیں، جو طاقتور نہیں ہیں، جو تمہارے سامنے آتے ہیں، تم ان کو جانوروں کی طرح مسل سکتے ہو۔ بھئی یہ 4 انسان تھے۔ آپ جن ملکوں میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر ایسے ہوتا ہے، وہاں پر ایسے ہوتا ہے، وہاں پر ایسے واقعے میں اگر 4 جانور جو ہیں وہ بھی چلے جاتے کسی گاڑی کی ٹکر سے، 4 جانور بھی ہلاک ہو جاتے تو اس پر بھی باقاعدہ ایکشن لیا جاتا۔ وہاں پہ تو اینیمل رائٹس موجود ہیں، یہاں پہ کیا موجود ہے؟ مطلب اب ہم جو ہیں کیا سوچیں، عوام کیا سوچے؟ میری جتنے دوستوں سے بات ہوئی سب کا یہ کہنا ہے وہ لوگ جو خود تحریک انصاف کے حامی تھے، یہ 4 کیسز جن کو کبھی ٹیسٹ کیس کہا گیا اور کبھی ٹرائبل کہا گیا، جس میں ثانیہ ساہیوال تھا، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ میں جیسے ہی واپس آؤں گا سزائیں دلوا دوں گا، تو وہ یا تو خان صاحب بھی ابھی تک واپس نہیں آئے، اور اگر واپس آ گئے ہیں تو شاید ان کی ذہنیت جو ہے، ذہنی جو سوچ ہے، ذہنی طاقت جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ان کی کم ہوتی جا رہی ہے، کہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے پچھلے وقت میں جو ہے وہ کیا بات کہہ دی ہے اور اس پہ کیا عمل درآمد کرنا ہے۔ کشمالہ طارق نے بھی میڈیا کے سامنے آ کے بیان دے دیا جی کہ میں اور میرا شوہر جو ہے وہ پچھلی گاڑی میں تھے، جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا، جس لینڈ کروزر سے ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں میرا بیٹا تھا۔ اب اس بیٹے کو پولیس کے سامنے پیش کون کرے گا؟ ضمانت قبل از گرفتاری ہو جانا پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی وکیل نے ان کا ساتھ دیا ہوگا، اس نے جا کے کچھ سچ جھوٹ گھڑا ہوگا عدالت کے اندر اور ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ حاصل کر لی۔ لیکن ضمانت قبل از گرفتاری اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی ہے، آپ کم سے کم آپ پہ لگے ہوئے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس پر بات کرنے کے لیے شامل تفتیش تو ہو جائیں جا کے۔ لیکن اذلان کو ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور رکھا گیا، اور پولیس بھی کہاں کی؟ شہر اقتدار کی۔ اگر شہر اقتدار کی پولیس جو ہے اس شہر کے اندر موجود ایک اہم شخصیت، جو کہ اتنی طاقتور شخصیت ہے کہ اس کا نام لیا جائے تو میرا خیال ہے تمام ہی پاکستانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کشمالہ طارق جو ہیں وہ کون ہیں۔ کشمالہ طارق کے بیٹے کو ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو میرے دوستو جو سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ اس طرح کے پہلے کافی ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کی دعوے دار تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ یہ کسی صورت بھی میں مطلب سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس افسوسناک واقعے پہ، لیکن کیا کروں کہ مجبور ہوں کسی ایسے افسوسناک واقعے پہ جو ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس پہ دکھ وہ کر سکتے ہیں، ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کسی کا پیارا چلا جائے تو کتنا دکھ ہوگا، لیکن اس پہ سب سے زیادہ دکھ انہی کو ہوگا، اور وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے جن کے بچے جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے اپنے اپنے کام کے سلسلے میں، کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی روزگار کے لیے، اور یہاں سے جب ان کی میتیں واپس ان کے گھر گئی ہوں گی تو کیا صورتحال ہوگی ان کے گھروں کی۔ یہ شاید آپ اور میں جو ہے اس بات کو صرف بول سکتے ہیں، اس بات کا اور اس دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کسی کا دکھ جو ہے اس کو بٹانے کے لیے کچھ ہمدردی کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن اس دکھ کو منوعاً اسی طرح سے محسوس نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ وہ دکھ جو ہے ان اہل خانہ کو ہوگا۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو سروائیو کرنے والا ایک پیشنٹ ہے جو اس وقت زخمی حالت میں اسپتال میں موجود ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے، اور اس چیز کی اب بھی امید کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت اس سے پہلے ایسے کئی کیسز کے اندر جو ہے کہیں انصاف فراہم کرتی دکھائی نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اب بھی پاکستانی قوم اور میں بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اب شاید حکومت کو کچھ احساس ہو، اب شاید وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو کچھ احساس ہو کہ طاقت کے نشے میں چور افراد کو یہ جو لینڈ کروزریں لے کے یوں کر کے گاڑی چلا کے اور بالکل یوں سٹیئرنگ سیدھا سائیڈ کے مرر کے اندر دیکھنا بھی جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھتے، اور بڑی بڑی لینڈ کروزر کے اندر گھوم رہے ہیں۔ چھوٹی گاڑی والا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ بڑا ڈرتے ڈرتے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اگر روڈ پہ نکل بھی جائیں
تو اپنے سائیڈ مرر جو ہے، سامنے سے زیادہ سائیڈ مرر پہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سائیڈ سے میں کسی میں لگ نہ جاؤں، مجھے کوئی چٹی نہ پڑ جائے، جرمانہ ادا نہ کرنا پڑ جائے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ طاقت کے نشے میں چور افراد جو ہیں ان کو پتہ ہے ان کے باپ کی ہر چیز ہے، وہ بندہ بھی مار دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ میری یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو کس حد تک صحیح لگیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں انصاف مل پائے گا؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر مناسب لگے تو میری اس رائے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور کمنٹ کرنے سے کچھ جو ہے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم نے غلط کی ہے، اس کو اس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، اور درست مزید بہتر انداز میں آپ تک جو ہے وہ کسی بھی خبر کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جبکہ آپ کی سبسکرپشن سے جو ہے مزید حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم اسی طرح سے خبروں کا یہ سلسلہ جو ہے، اہم ٹاپک کا سلسلہ جو ہے آپ تک پہنچانے کا معلوماتی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ وقاص احمد بیگ کو اجازت دیجیے، پھر کسی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔